جی. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. تنجیم نجم سے ماخوذ ہے. نجم کا معنی ستارہ. جو لوگ ستاروں کے احوال سے زمین کی احوال بیان کرتے ہیں اور زمین کے حوادث بیان کرتے ہیں، ستاروں کی منازل سے اور ستاروں کے احوال سے، برجوں کے تعین سے، یہ نجوم کہلاتے ہیں. علم نجوم. علم نجوم کا شریعت میں کیا حکم؟ کہ علم جائز ہے یا ناجائز؟ امام بخاری کا ایک قول جو انہوں نے قتادہ سے نقل کیا، صحیح بخاری میں قتادہ کے حوالے سے یہ قول بیان کیا ہے. یہ قتادہ بن دعامہ یہ بھی علماء تابعین میں سے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کا شمار بھی کبار تابعین میں. فرماتے ہیں کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث. اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے پیدا کیے ہیں 3 مقاصد کے لیے. ان ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد ہیں. ایک زینۃ للسماء، یہ ستارے آسمانوں کی زینت ہیں، آسمان کی زینت ہے. برجوم للشیاطین، اور شیطانوں کے لیے ضرب کاری ہیں. اللہ ان ستاروں ہی کو شیطانوں پر برساتا ہے جو اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی خبریں سننے کے لیے، اچکنے کے لیے. تو اللہ ان ستاروں کو، شہاب ثاقب کو ان پر مسلط کر کے انہیں خاکستر کر دیتا ہے اور جلا دیتا ہے. یہ ستاروں کا کام ہے. وہ علامات یہتدی بہا، اور ستارے علامات ہیں جنہیں دیکھ کر راستے معلوم کیے جاتے ہیں اور منزلوں کا تعین کیا جاتا ہے. یہ 3 مقاصد ہیں ستاروں کی تخلیق کے. قتادہ فرماتے ہیں فمن تأول فیہا غیر ذالک اخطا. جو شخص ستاروں کے حوالے سے اس کے علاوہ کسی مقصد کو بیان کرتا ہے یا کسی مقصد پر قائم ہوتا ہے، اخطا، اس نے غلطی کی. وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اپنے نصیب کو اس نے ضائع کر دیا. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے ایسے علم کا تکلف کیا جو اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہ علم ہے ہی نہیں، اس علم کا تکلف کیا. ستاروں کے 3 مقاصد ہیں. ایک زینت آسمانوں کی جو قرآن نے بیان کیا. دوسرا شیطانوں کے لیے شہاب ثاقب بن کر ٹوٹتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں تاکہ آسمان کی خبروں کی حفاظت کریں. اور تیسرا اس سے راستوں کا تعین ہوتا ہے اور منزلوں کا تعین ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ستاروں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جوڑتا ہے یا کوئی علم کی اساس بناتا ہے تو وہ شخص، اس کا عقیدہ معطل اور محمد اور بیکار ہے اور اس کا اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب جو لوگوں نے ستاروں کا علم بنا لیا وہ کیا ہے؟ وہ علم سارا کا سارا علم غیب کے دعوے. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں تدخل کے مترادف ہے. غیب کی خبریں دینا اور غیب کے احوال بیان کرنا کہ تم شادی فلاں وقت کرنا، فلاں وقت فلاں ستارہ نمودار ہوگا، تمہارے لیے موافق ہے، فلاں تمہارے مخالف ہے. اور منزلوں کے تعین سے زمین کے حوادث کی ترتیب دینا، یہ سارا کے سارے علم غیب کے دعوے ہیں جن کو شریعت نے باطل قرار دیا. تو علم نجوم شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ناجائز اور حرام. جی. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. چاند کی منازل یا ستاروں کے احوال، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ قتادہ اس کو مکروہ اور ناجائز قرار دیتے ہیں، اور ابن عیینہ جن کا نام سفیان تھا وہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ذکرہ حرب عنہما، حرب ان دونوں کا شاگرد ہے، قتادہ کا بھی اور ابن عیینہ کا بھی. حرب نے ان دونوں سے ذکر کیا ہے کہ قتادہ کے نزدیک اور ابن عیینہ کے نزدیک چاند کی منازل جو ہے ان کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے. رخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، مگر امام احمد نے اور اسحاق بن راہوے نے چاند کی منازل کے علم کو حاصل کرنے میں رخصت دی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا جائز ہے. تو یہ سلف میں اختلاف ہے. یعنی بعض سلف کہتے ہیں کہ ستاروں کا علم یا چاند کی منازل کا علم یہ سیکھنا ناجائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے. درست ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ جو لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ چاند اور ستاروں کے احوال سے زمین کے حوادث کا تعین کریں، ان احوال کو زمین کے احوال پر فٹ کریں، یہ علم غیب کے دعوے ہیں اور یہ باطل. اس مقصد کے تحت
چاند ستاروں کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے، بلکہ چاند کے احوال کا زمین کے حوادث سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ کسوف شمس کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا، سورج گرہن کا واقعہ ہوا، سورج کو گرہن لگا، اسی دن اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا ابراہیم کی وفات اس لیے ہوئی، ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن ہوا، ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن ہوا، یہ ایک نشانی کہ انہوں نے چاند کے احوال یا سورج کے احوال کو زمین کے احوال پر منطبق کیا کہ گرہن کا سبب ابراہیم کی وفات ہے، احوال کو ملا دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے منبر قائم کیا، صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فافزعوا الى الصلاۃ، کہ لوگوں یہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں، بس اللہ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے۔ جب تم دیکھو چاند گرہن کہ سورج گرہن تو سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ، مسجد میں پہنچ جاؤ اور نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، ڈرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق سورج کو اپنے امر سے بے نور کر سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چاند کو بے نور کر سکتا ہے اپنے امر سے، چمکتے ہوئے چاند کو، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو چاند یا نظام فلکی کے احوال ہیں ان احوال کا زمین کے حوادث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک شخص چاند کا ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے اس مقصد کے تحت تو یہ ناجائز ہے، اور یہ قول ہے قتادہ اور ابن عیینہ کا، اس بنا پر انہوں نے ناجائز کہا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے، چاند کی منازل کا، تاکہ راستوں کا تعین کر سکے، منزل کا تعین کر سکے، اور بعض اوقات نظام فلکی سے قبلے کا تعین ہوتا ہے، جہاد کا تعین ہوتا ہے، یہ سارے مقاصد جو ہیں یہ مباح اور حلال مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے تحت اگر وہ فلکیات کا علم حاصل کرتا ہے، اس نظام کو سمجھتا ہے، تو یہ درست ہے۔ یہ محمل امام احمد حنبل کے قول کا، جن اس کو جائز قرار دیا۔ تو پھر دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، ایک صورت میں ناجائز ہے، ایک میں جائز ہے۔ اگر آپ احوال اور حوادث کو جوڑتے ہیں تو پھر ناجائز ہے، یہ علم غیب کے دعوے اور اللہ کے علم میں تدخل کے مترادف ہے۔ اور اگر آپ صرف ایک فائدہ حاصل کرتے ہیں اس نظام کو دیکھ کر اپنے بہت سے امور کے تعلق سے، راستے کے تعین کے تعلق سے، منزلوں کے تعین کے تعلق سے، قبلے کے تعلق سے، اور چاند کے اعتبار سے مختلف آپ امور معلوم کرنا چاہتے ہیں، بہت سی عبادات ہماری چاند سے منسلک ہیں اور چاند سے مربوط ہیں، تو آپ یہ فائدہ اگر اٹھاتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے۔ جی۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ یمن کے صحابی تھے، اشعری، اور بہت سے اشعری صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور بڑی ان کی مناقب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے افراد جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مدمن الخمر، ایک شرابی، کثرت سے شراب پینے والا اور اس عمل پر دوام اختیار کرنے والا، شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وقاطع الرحم، رشتے توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، یہ توڑتا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن یہ رحم، یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ کے حقوق کو پکڑ لیں گے۔ ہمارا حقوق کیا ہے؟ جہاں ہم ازار باندھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ سل من وصلنی واقطع من قطعنی، رشتہ کہے گا یا اللہ جس نے دنیا میں ہمیں جوڑا اس کو تو جوڑ لے اپنے ساتھ، جس نے ہمیں توڑا اس کو تو بھی توڑ کے پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول کرے گا، جو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں اللہ ان کو جوڑے گا اپنی رحمت کے ساتھ، اور توڑنے والے ہیں اللہ ان کو توڑ دے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رشتے جوڑنے والا کون ہے؟ وہ نہیں جو یہ کہے کہ رشتہ دار مجھے آ کر ملیں گے تو میں بھی مل لوں گا، اگر نہیں ملیں گے تو میں بھی نہیں ملوں گا۔ فرمایا کہ یہ واصل نہیں ہے، جوڑنے والا نہیں، جوڑنے والا وہ ہے جو ان کو جوڑے جو توڑتے ہیں، جو ملنا نہیں چاہتے، توڑنا چاہتے ہیں، مگر وہ جوڑنے کی کوشش کرے اور ملانے کی کوشش کرے۔
تو فرمایا کہ اس کے لیے وہ واصل ہے اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. تو دو شخص ہو گئے، ایک شرابی، دوسرا قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا مصدق بالسحر، اور سحر کی تصدیق کرنے والا، سحر کی، جادو کی تصدیق کرنے والا. تو اس حدیث کا تنجیم سے کیا تعلق ہے؟ بات تو نجومیت کا ہے، تنجیم کا ہے. اصل میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. پیچھے آپ نے پڑھی کہ جو شخص علم نجوم سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس نے جادو سیکھا ہے. علم نجوم حاصل کرنا وہ جادو حاصل کرنے کے مترادف ہے اور جادو سیکھنے کے مترادف ہے. تو تنجیم کے باب میں جادو کا ذکر کیا کیونکہ تنجیم بھی جادو ہے. جی. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. جی یہ باب ہے استسقاء کا، استسقاء بالانواع. استسقاء کا معنی طلب السقیا، بارش طلب کرنا اور پانی طلب کرنا. کس سے؟ انواع سے. انواع نو ان کی جمع ہے، اور نو ایک مخصوص ستارہ جس کے بارے میں جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ جب نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو بارش برستی ہے. اس ستارے کے آنے سے بارش ملتی ہے. وہ اس ستارے کی بارش میں تاثیر ہے، اور بارش میں حاصل ہوتی ہے اس ستارے کے اثر سے، اس ستارے کی وجہ سے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یعنی انواع سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور ستاروں میں بارش کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا. یہ عقیدہ کیسا ہے؟ ظاہر شرک ہے. یہ شرک ہے. استسقاء بالانواع شرک ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کی وہ اپنے اس قول سے کفر کی وادی میں داخل ہو. آگے وہ حدیث آ رہی، پہلے قرآن پاک کی آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. یہ مخاطب مشرکین ہے. اے مشرکین مکہ، تم اپنے رزق کے شکر کا حق کیسے ادا کرتے ہو؟ انکم تکذبون، تکذیب کر کے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارش دیتا ہے، بارش مل کے اللہ کے امر سے. اس بارش سے پودے پیدا ہوئے اللہ کے امر سے، نباتات پیدا ہوئے اللہ کے امر سے. وہ نباتات تم تک پہنچی رزق کی صورت میں اللہ کے امر سے. سب کچھ اللہ نے کیا، بارش اللہ نے دی، اناج اللہ نے پیدا کیا، تم تک اللہ نے پہنچایا، اور تم نے اس کا حق شکر کیسے ادا کیا؟ انکم تکذبون، اللہ کی تکذیب کرتے، اللہ کی نعمتوں کو منسوب کرتے ہو غیر اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی تردید کی. یہ کافروں کا شعار ہے، مشرکین کا شعار ہے، اور یہ عقیدہ شرک ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. آگے حدیث پڑھ لیجئے. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والدرع من جرب. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ یہ بھی یمنی صحابی ہیں، اور اشعری صحابہ کے ساتھ، اشر یہ یمن کا ایک قبیلہ، ایک علاقہ، وہاں سے یہ سب آئے تھے، اور بڑی ان کی مناقب ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں سنانا چاہ رہا ہوں، چلو سنا ہی دیتا ہوں. ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی بڑا اس میں فائدہ ہوگا کہ ہم بھی اس کردار کو اپنائیں. نبی علیہ السلام کبھی کبھی رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور اشعری صحابہ کے خیمے تھے ایک جگہ، وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور اشعری صحابہ کا قرآن سنتے. قرآن کو اچھے لہجے سے پڑھے تو اس کو سننا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دن کے وقت اگر میں ان خیموں میں جاؤں، اشعری صحابہ کے دن کے وقت جاؤں، تو مجھے معلوم نہیں کہ کون اشعری صحابی کس خیمے میں، مجھے معلوم نہیں. لیکن رات کو اگر آؤں تو مجھے ایک ایک خیمے کا علم ہوتا ہے کہ اس خیمے میں کون، اس خیمے میں کون. تو دن میں کیوں علم نہیں، رات کو کیوں علم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رات کو ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی اور رونے کی آوازیں آتی. اشعری صحابہ کا عمل، ان کا کردار، قائم اللیل تھے، رات کو جاگتے اور قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور قیام اللیل کرتے. اور یقیناً یہ خوبی بڑی عظیم خوبی ہے، بڑی عظیم خوبی، جس کے پیچھے بڑے درجات علا، اللہ کی رضا، ایسی نعمتیں جن کو کوئی نہیں جانتا، فرشتے تک نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے
ان بندوں کو کیا کچھ دینا ہے. تو یہ ان کا کردار ایک مثالی کردار کہ راتوں کو یہ قیام اللیل کا انتظام کرتے اور تہجد کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بعض اوقات اپنے گھر سے نکلتے، ان کے خیموں کے باہر کھڑے ہوتے اور شوق سے ان کا قرآن سنتے. ایک بار آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی دے دی. جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی منقبت ہے اور فضیلت ہے، اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرمائے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی جن کا تعلق جاہلیت سے ہے. وہ 4 چیزیں جاہلیت سے متعلق ہیں، میری امت میں موجود رہیں گی اور میری امت کبھی چھوڑے گی نہیں انہیں. ان 4 چیزوں کو اپنائے رکھے گی. حالانکہ چاروں کو امور جاہلیت ہے. جاہلیت جہالت. جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ وہ زمانہ جو اللہ کے پیغمبر کی بعثت سے قبل تھا. نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کیونکہ اس دور میں علم نہیں تھا بلکہ جہالت تھی، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اگر اس دور کے امور آج بھی ہوں گے تو آج بھی وہی جاہلیت ہمارے اندر کار فرما ہوگی، وہی جاہلیت. فرمایا کہ 4 چیزیں جاہلیت کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگر میری امت ان کو اپنائے رکھے گی اور کبھی چھوڑے گی نہیں. نمبر 1 الفخر بالاحساب، اپنے احساب پر فخر کرنا، اپنے حسب پر، نسب پر، اپنے آباء و اجداد پر، باپ دادوں پر، ان کی جاگیروں پر، ان کے مال پر، ان کی لیڈری اور سرداری پر فخر کرنا. حالانکہ تم خود کچھ بنو، اپنے اندر نیک عمل پیدا کرو، عقیدے کا فہم پیدا کرو، بجائے اس کے کہ احساب پر فخر کرتے پھرو، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ. یہ تمہارے لیے کوئی بہتری کا باعث نہیں، یہ فخر کرنا کوئی بہتری کا باعث نہیں ہے. تو یہ جاہلیت کا ایک امر ہے. دوسرا والطعن فی الانساب، نسب میں تانا زنی کرنا، کسی شخص کے نسب میں تانا زنی کرنا، اس کو حقیر جاننا، اس کے نسب کو مطعون کرنا، اس کی برادری کو چھوٹا سمجھنا، اس بنا پر اس کی تذلیل کرنا. فرمایا کہ یہ بھی امر جاہلیت ہے اور لوگ اس پر قائم رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور تیسرا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. یہ باپ سے تعلق، ستاروں سے بارش طلب کرنا. وہ ایک مخصوص ستارہ جس کی آمد کو لوگ بارش کی تاثیر قرار دیتے تھے، جو کہ شرک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ خوانی کرنا، میت پر رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، آواز سے چیخنا چلانا، یہ سب نوحہ ہے. فرمایا کہ یہ بھی جاہلیت کا امر ہے مگر میری امت اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کو اختیار کیے رہے گی. اور یہ 4 چیزیں چونکہ جاہلیت سے ہیں اس لیے کبائر سے ان کا تعلق ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پر استقصاء بالنجوم کبیرہ بھی ہے اور شرک بھی ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ سے بارش طلب کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین اس کی عطا ہے. وقال، مزید یہ بھی فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. نوحہ کرنے والی عورت، جو عورت میت پر پیٹتی ہے، نوحہ خوانی کرتی ہے، اگر وہ عورت لم تتب قبل موتها، اپنی موت سے قبل توبہ نہ کر سکی، نوحہ خوانی کے عمل سے توبہ اگر نہ کر سکی، تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس عورت کو اٹھایا جائے گا. کس طرح؟ وعلیہا سربال من قطران، اس پر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہو. اب تانبا پگھلا ہوا ہو، جہنم کی آگ سے گرم شدہ ہو، جسم پر اس کو ڈال دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور نیچے وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، نیچے ایک اور قمیض ہو کھجلی کی، خارش کی. اب خارش کر کر کے جسم زخمی ہو چکا ہو اور اوپر گرم تانبے کی قمیض ڈال دی جائے، کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے اور میت پر صبر نہیں کرتی بلکہ آواز سے چیختی ہے، چلاتی ہے اور اپنے آپ کو نوچتی ہے، اپنا دامن پھاڑتی ہے، اگر یہ توبہ نہ کر سکی موت سے قبل تو اس کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نوحہ خوانی بڑا گناہ ہے اور بڑی اس کی وعید ہے، بڑا اس کا عذاب ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نوحہ عورت اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مانا ایک شخص کتنا بھی گناہ گار لیکن اگر توبہ کر لے موت سے قبل
تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور موت سے قبل میں ایک اور نقطہ ہے, موت سے قبل اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مانا یہ کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا, موت تک کھلا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. جب جان نکلنے لگے, حلق میں پھنس جائے, اب وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں, اب نہیں. اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لے گا. تو اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, نصیحت یہ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی پر فتویٰ نہ لگاؤ کہ فلاں کافر ہے, کیونکہ توبہ کا امکان موت تک ہے. آپ اس کو کافر قرار دے دیں اور اس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل توبہ کی توفیق دے دیں. وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن چکا ہے اور آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. کیسا یہ تضاد ہوگا, اور یہ بات آپ کی, یہ معاملہ آپ کا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے فقط باب احدہما, دونوں میں سے ایک کافر ہے. یا تو وہ کافر ہے جس کو کہا گیا, اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. تو ایسے سنگین فتوے کفر کے, لعنت کے, بڑے سنگین ہیں, مجرمانہ ذہنیت ہے یہ. نبی علیہ السلام کا فرمان, اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی پر لعنت بھیجتا ہے, لعنت, تو وہ لعنت سیدھی آسمان کی طرف جاتی, پرواز کرتی تیزی سے. فرشتے اس کو آتا ہوا دیکھتے ہیں, لعنت کو, ایک قبیح کلمہ, اور فرشتے آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ یہ قبیح کلمہ آسمانوں میں داخل نہ ہو سکے. وہ لعنت تیزی سے جا رہی ہے, دروازے بند ہیں, ٹکرا کر اسی تیزی سے نیچے آتی. زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلمہ کبھی زمین میں داخل نہ ہو. اب وہ لعنت بھٹک رہی ہے, نہ اس کو قرار آسمانوں میں ملا نہ زمینوں میں ملا, بھٹکتی پھر رہی ہے, بھٹکتی پھر رہی. اب وہ سوچتی ہے کہ جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے وہاں جاتی ہوں, جس کے پاس مجھے برسایا گیا ہے وہاں جاتی ہے. اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا, لعنت کے قابل نہیں تھا, تو وہاں سے بھی لوٹ آتی ہے, مسترد ہو جاتی ہے, اس کو کوئی قرار نہیں ملتا. پھر بالآخر وہ داخل ہوتی ہے اس شخص کے اندر جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے. یہ تیرا گھر ہے, جس نے برسائی ہے وہیں وہ قرار پائے گی اور وہیں وہ جا کر رہنا شروع کر دے. تو لعنت کتنا یہ کلمہ خبیث ہے. تو کسی کی ذات کو آپ مطعون نہ کریں, کیونکہ توبہ کا امکان موت تک ہے, اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بتائی جائے, بتا کر توبہ کی جائے. توبہ تو اللہ اور بندے کے مابین ایک سری معاملہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ رات کو تاریکی میں آ جائے. تو انسان ہے جو کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو, سب کے سامنے مانگو, میرے پاؤں پکڑ کر مانگو پھر معاف کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, چپکے سے تاریکی میں آ جا, اکیلے مجھ سے اپنا توبہ کر لے, معافی مانگ لے, معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. بندے کہتے ہیں معاف کر دوں گا مگر اپنی شکل مجھ سے گم کر لینا, مجھے پھر نظر نہ ہو دوبارہ. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, بخشتا ہوں, معاف کرتا ہوں اور ساتھ محبت بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ دور ہو جا مجھ سے, نہیں, غفور بھی ہوں ودود بھی ہوں, معاف کر کے محبت بھی کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی وسعت ہے. تو کبھی یہ فتویٰ بازی, فلاں کافر, فلاں مشرک, فلاں منافق, ہاں اس کے عمل پر آپ بات کریں کہ بھائی آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل کفر ہے, یہ عمل شرک ہے, کسی کی ذات کا مطلب نہ کریں. جی ہاں, اصل میں چونکہ زیادہ تر نوحہ خاتون کرتی ہیں, اگر مرد کرے تو مرد پر بھی یہ وعید ہے, بلکہ مرد پر زیادہ وعید ہے. خاتون کا دل کمزور ہوتا ہے اور زیادہ رونے دھونے والی ہوتی ہے, تو چونکہ عام طور پر نوحہ خوانی عورتیں کرتی ہیں, لہٰذا حدیث میں عورت کا ذکر ہے, لیکن مرد اگر نوحہ خوانی کرے گا تو مرد بھی اس وعید کا مستحق ہے. جی جی وہ حدیث ہے نا, بدعت پر لعنت برستی ہے, لعن اللہ من احدث حدثا, جو شخص کسی بدعت کو جاری کرتا ہے اس پر لعنت برستی ہے. وہ تو اللہ برساتا ہے نا, وہ ہمارے کہنے سے نہیں برس رہی, اللہ برساتا ہے وہ لعنت. جی ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. احسن. تو یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے, اور اس کے راوی زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
فجر کی جماعت کرائی حدیبیہ میں. یہ صلح حدیبیہ کا سفر آپ کو معلوم ہے, تقریباً 1500 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور عمرے کے ارادے سے آپ نکلے تھے, مگر کفار راستے میں حائل ہو گئے, عمرے سے روک دیا, پھر ایک معاہدہ عمل میں آیا. یہ طویل قصہ ہے. اسی سفر میں ایک دن نبی علیہ السلام نے فجر کی جماعت کرائی. رات کو کچھ بارش برسی تھی. رات کو فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم, کیا تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ جو بارش برسی ہے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. فرمایا کہ قال, اللہ پاک نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. کچھ بندوں نے آج صبح کی ہے اس طرح کہ ان کے ایمان میں نکھار آ گیا, ان کے ایمان میں تازگی آ گئی. وکافر بھی, اور کچھ بندوں نے صبح کی آج کفر کی حالت کی. کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, اسے ایک جملے سے اس کے ایمان میں نکھار آ گیا. اللہ کی دین, اس کی عطا, اس کا فضل, اس کی رحمت, یقین اللہ کی رحمت ہے. تو یہ جملے ادا کر کے وہ اس کے ایمان میں نکھار آ گیا. اس بندے نے اللہ کے فضل کا ذکر کیا. ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کے فضل کا ذکر کریں. ایک جملہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں, غلط ہے وہ. مثلا کبھی کوئی کامیابی ملے, ہمیں کاروبار میں کوئی ترقی ملے یا ملازمت میں عہدہ بڑھ جائے, ہمیں کسی شخص نے مبارکباد دی, ہم کہتے ہیں یہ آپ کی دعا سے ہوا. جملہ غلط ہے, اللہ کے فضل سے ہوا, اللہ کے فضل سے. یہ موقع ہے اللہ کے فضل کے ذکر کرنے کا. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کی دعا سے دیا؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کے فضل کو یاد کرنا چاہیے, اس کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے. یہ جملہ غلط ہے. اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ملی ہے تو فرمایا کہ فذلک مؤمن بی کافر بالکوكب, تو وہ اس جملے کو ادا کر کے مومن بن گئے, سچے مومن. ان کے ایمان میں نکھار آ گیا, ان کا ایمان اور تازہ ہو گیا. واما من قال مطرنا بنوء كذا, جنہوں نے کہا کہ ہمیں بارش دی گئی فلاں ستارے کی وجہ سے, کہ آج فلاں ستارہ نمودار ہوا تھا, اس بارش کے برسنے میں فلاں ستارے کی تاثیر ہے. فرمایا کہ فذلک کافر بھی مؤمن بالکواکب, یہ شخص اس ایک جملے کو ادا کر کے میرے ساتھ کفر کر بیٹھا اور ستارے پر ایمان لیا. اس کا ایمان ستارے پر ہے اور میرے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا. حدیث قدسی ہے یہ, اللہ فرما رہا ہے کہ اس جملے کو ادا کر کے وہ میرے ساتھ کفر کر بیٹھا اور ستارے کی تاثیر پر ایمان لیا. دیکھیے یہ عقیدہ کس قدر باطل عقیدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو غیر اللہ کے نام منسوب کرنے والے کس طرح کفر کی وادی میں داخل ہو. ہمارے معاشروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اولاد فلاں دیتا ہے, شفا فلاں دیتا ہے, فلاں داتا, فلاں دستگیر. ایک ایک نعمت کو ہم نے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا. صرف ایک بارش کی نعمت ستارے کے نام پر منسوب کرنے والا کفر میں داخل ہوگا. بتائیے کیا ہم پر حکم ہوگا؟ ہم کیا کچھ نہیں کرتے. تو اللہ کا خوف کیجئے, اس عقیدے کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. اس کے امر سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. جو چیز ملتی ہے اس کے امر سے ملتی ہے, اور نہیں ملتی تو اس کے امر سے نہیں ملتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. جی. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جزاک اللہ خیرہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں قال بعضهم,
یعنی بعض مشرکین مکہ نے کہا لقد صدق نوء کذا و کذا کہ فلاں ستارہ سچا ہے، یعنی جو بارش دیتا ہے وہ ستارہ نمودار ہوا اور بارش برسی. تو بعض نے کہا کہ فلاں جو ستارہ نچھتر ہے وہ سچا ہے اور اس کے آنے سے بارش ہوئی، اس بارش کے برسنے میں اس ستارے کی تاثیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جو بھی آپ نے سنی، جو تعلق ہے موضوع سے واحد گزر چکی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ اپنے رزق کو تم کیا بناتے ہو؟ عطا اللہ کی ہے، بارش اللہ نے دی، دانا اللہ نے پیدا کیا، تم تک رزق پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور تم اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ کی تکذیب کر کے ستارے پر ایمان لے آتے. تو ان آیات کا نزول جو ہے کفار اور مشرکین کے اس قول کی بنا پر تھا، انہوں نے بارش کی نعمت کو ستارے کے نام منسوب کی. اللہ پاک نے ان کی نفی کی اور تردید کی کہ سب اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے. اور اللہ نے اس بات کو شروع کیا ایک قسم سے، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ستاروں کے مواقع کی قسم ہے، یعنی ستاروں کی قسم کھائی. یہ مخلوق کی قسم ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مخلوق کی عظمت اور مخلوق کے تعلق سے بعض اوقات ایک عجیب چیز کی نشاندہی کرنا مقصود ہو کہ فلاں چیز اس قدر عجیب ہے، اس پر غور کرو، اللہ کی آیات کو دیکھو، اس کی حکمتوں کو دیکھو. تو ستاروں کی قسم کھائی کیونکہ ستارے بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی عمدہ مخلوق ہیں، آسمانوں کی زینت ہیں اور بہت سے اعمال ہیں. تبھی آگے قرآن کا ذکر کیا، ستاروں کے ذکر کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا. قرآن پاک میں بھی ستاروں کے بہت سے اوصاف ہیں. جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں، قرآن اس زمین کی زینت ہے. جس طرح ستارے جو ہے وہ شیاطین پر ضرب کاری ہیں، قرآن کا علم بھی جو کفار اور ملحدین پر ضرب کاری ہے. جس طرح ستاروں سے لوگ رہنمائی جو لیتے ہیں اور منزلوں کا تعین کرتے ہیں، اس طرح قرآن بھی کتاب ہدایت ہے. تو بہت سی مناسبتوں کی بنا پر یہ قسم اور مقسم علیہ کا ذکر کیا. لیکن شاہد یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے بارش کو ستارے کی تحقیق قرار دیا. اللہ پاک نے ان کی تردید کی، تم نے اللہ کے رزق کی تکذیب کی ہے، اللہ کی نعمت اور اس کی دین ہے، اور تم نے اسے ستارے کی طرف منسوب کر دیا. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.